السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد پاک پر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک حدیث شامل کی تھی جس کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی ایک نماز مکہ کے مسجد الحرام کو چھوڑ کر باقی تمام مساجد میں ادا کی گئی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان صرف 3 مساجد میں سے ایک ہے جس کی زیارت کے لیے طویل سفر کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ چنانچہ حج اور عمرے کے دوران لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس مسجد کا دورہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر زریوہ کے مطابق حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر مسجد اپنی اصل بنیادوں پر کھڑی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اس کی توسیع شام تک پہنچ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کی اربنائزیشن نامی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں سپاک عمر کہتے ہیں کہ مسجد اپنی اصل سائز کے مقابلے میں اس وقت 100 گنا زیادہ بڑی ہے اور پرانے مدینہ شہر کے تقریباً تمام حصوں پر محیط ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی ہے کہ ڈاکٹر محمد واجد اختر نے اپنی کتاب مسجد نبوی کے بارے میں وہ 9 چیزیں جو آپ نہیں جانتے میں کہا ہے کہ مسجد کے بیرونی حد آج جنت البقیع سے جڑی ہے، مگر پہلے جنت البقیع قدیم مدینہ کے حدود سے باہر ہوتا تھا، اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ مسجد آج قدیمی مدینہ کے مکمل علاقے پر محیط ہو گئی ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد پہلی مرتبہ مسجد کی توسیع رش کی وجہ سے دوسرے خلیفہ کے دور میں سن 638 میں کی گئی۔ انہوں نے مسجد کے ارد گرد کی زمین خریدی اور اسے مسجد کا حصہ بنا دیا، تاہم اس جانب جہاں پیغمبر اسلام کی بیویوں کے مکانات تھے اس جانب کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 650-29 ہجری میں صحابہ سے مشاورت کے بعد مسجد کو اپ گریڈ کیا۔ اخبار عرب نیوز کے مطابق انہوں نے پلستر اور تراشے ہوئے پتھر کی دیواریں بنوائیں، تراشے ہوئے پتھر اور لوہے کی مدد سے ستون بنوائے اور ٹیل کی لکڑی کی چھت بنوائی۔ سن 707 یعنی 88 ہجری میں مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز نے بنو امیہ کے خلیفہ ولید ابن العبد المالک کے احکام پر مسجد کا احاطہ بڑھا کر اسے 6440 مربع میٹر تک لے گئے۔ انہوں نے 4 مینار بنوائے اور ایک محراب بنوائی۔ داخلی ستونوں کو سنگ مرمر اور سونے کے کام سے سجایا گیا اور ان کی تعداد 232 تک پہنچ گئی۔ عباسی خلیفہ المہدی نے 161 سے لے کر 165 ہجری میں مسجد میں کام کروایا، جس کے بعد اس کا رقبہ 8890 مربع میٹر ہو گیا اور اس میں 60 کھڑکیاں اور 24 دروازے لگائے گئے۔ سن 1257 یعنی 654 ہجری میں جب مسجد کو آگ لگا دی گئی تھی تو خلیفہ المعتصم نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ٹھانی، مگر 656 ہجری میں بغداد پر تاتاریوں کے حملے کے باعث وہ یہ کام نہ کر سکے۔ مملوک دور میں اس کی تعمیر نو کی گئی، جنہوں نے 4 مرکزی دروازوں کو چھوڑ کر باقی تمام دروازوں کو پیتل کی نقاشی سے بند کر دیا۔ عثمانیہ دور میں سلطان سلیمان نے گنبد کی مرمت کروائی اور 974 ہجری میں سونے کا پانی چڑھا ہوا تانبے کا بنا نیا ہلال نصب کیا۔ اس سے قبل ممالک دور میں مینار اور گنبد پر ہلال لگانا شروع کیا گیا تھا۔ سن 1228 ہجری میں سلطان محمود کے دور میں گنبد کو سبز رنگ دیا گیا تھا، جو کہ آج تک اسی رنگ کا ہے۔ سلطان عبد الماجد نے اس وقت مسجد کی توسیع کروائی جب 1270 ہجری میں اس میں دراڑیں پڑ گئی تھی، اور اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ 10,303 مربع میٹر ہو گیا۔ خبر رساں ادارے الجزیرہ کے مطابق 5 نئے دروازے شامل کیے گئے
اور دیواروں کی اونچائی بڑھا کر 11 میٹر کر دی گئی۔ 170 چھوٹے گنبد لگائے گئے، 600 تیل کے لیمپ بھی شامل کیے گئے۔ تاریخ دان سلطان غالب الکویتی کے مطابق سن 1909 یعنی 1327 ہجری میں مسجد نبوی جزیرہ نما عرب میں وہ پہلا مقام تھی جہاں بجلی لگائی گئی۔ سعودی دور میں آئیں تو شاہ عبدالعزیز ال سعود نے 1950 میں مسجد کا احاطہ بڑھا کر 16,327 میٹر تک لے گئے، جس میں 706 ستون اور 170 گنبد تھے۔ ترجمان الحطاب کے مطابق اسی دور میں مسجد میں بجلی کی رسد ایک خصوصی اسٹیشن سے آنے لگی اور لیمپوں کی تعداد 2427 ہو گئی۔ عرب نیوز کے مطابق 1973 میں شاہ فیصل نے مسجد کے مغرب میں 35,000 مربع میٹر کو مسجد کے لیے مختص کر دیا اور اس سارے حصے میں پنکھے اور سپیکر نصب کیے اور چھتریاں بھی لگائی گئیں۔ سن 1398 ہجری میں شاہ خالد بن عبدالعزیز کے توسیع کے بعد شاہ فہد نے 1405 سے 1414 ہجری کے دوران ایک اور توسیعی منصوبہ شروع کیا۔ داخلی گزرگاہیں وسیع کی گئیں جبکہ برقی سیڑھیاں بنائی گئیں، جس کے بعد حرم کے دروازوں اور داخلی گزرگاہوں کی کل تعداد 85 ہو گئی۔ خوبصورت تزئین اور آرائش والے گنبد، 4 مینار اور 13 دروازے اس کے علاوہ تھے۔ سب سے بڑی توسیعی منصوبے کی اب انتقال کر چکے شاہ عبداللہ نے 2012 میں منظوری دی تھی تاکہ منصوبے کی تکمیل کے بعد 20 لاکھ عبادت گزار یہاں سما سکیں۔ وزیر خزانہ ابراہیم الاصاف نے کہا تھا کہ یہ عمارت 6,14,800 مربع میٹر کے رقبے پر ہوگی اور مسجد اور صحنوں کا کل رقبہ 10,20,500 مربع میٹر ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس کے بعد مسجد میں 10 لاکھ جبکہ صحن میں 8 لاکھ عبادت گزار سما سکیں گے۔ الحطب کا کہنا تھا کہ شاہ عبداللہ نے مسجد کے صحنوں اور احاطوں کے ستونوں پر 250 چھتریوں کی تنصیب کا بھی حکم دیا تھا تاکہ 1,43,000 مربع میٹر کی جگہ پر سایہ فراہم کیا جا سکے۔ خود کار چھتریاں 2 مختلف اونچائیوں کی تھیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چھا سکیں اور عبادت گزاروں تک دھوپ یا بارش کو پہنچنے سے روک سکیں۔